بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الثانی الامکانوں سے لے کر وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَقْرِيبُ هَذَا الْبُرْهَانِ تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: برہان امکان کی وضاحت۔ ہماری کلی بحث طلاب کرام عزیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ادلہ اثبات وجود خدا کے بارے میں چل رہی تھی۔ اس میں سے دوسرا برہان جو ہے وہ ہے دوسرا برہان، برہان امکان، دلیل امکان، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، امکان ماہوی اور امکان وجودی سے مراد کیا ہے اور کس طرح سے اور کون سے امکان سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے گا، اس کی تبیین و توضیح کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثانی الامکانوں، دوسری دلیل اس بات وجود باری تعالیٰ کے لیے ہے امکان، دلیل امکان۔ طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا، 3 اصطلاحیں ہیں علم منطق و فلسفے میں: امکان، وجوب اور امتناع، یا یہ 3 اصطلاحیں، یا کہہ لیں کہ موجودات 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس جن کے لیے وجود ضروری ہے، یعنی اس سے قبل، یعنی ان کے لیے نہ عدم آیا ہے نہ بعد میں عدم آئے گا، انہیں وجود کسی نے بھی عطا نہیں کیا، جسے اصطلاح میں واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس وجود کا ہونا ضروری ہو، عدم محال ہو اس کے لیے، جیسا کہ خداوند متعال کے لیے وجود اپنا ہے، کسی نے دیا نہیں ہے، اور عدم اس کے لیے آنا محال ہے۔ دوسرا ہے یہ واجب، دوسرا ممتنع الوجود، جسے امتناع کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں۔ ممتنع الوجود یعنی جس کے لیے عدم ضروری ہو، جس کے لیے عدم ضروری ہو، وجود ممکن نہ ہو۔ عدم ضرورت اس کے لیے نہ وجود سابقہ میں آیا ہو نہ لاحقہ میں، جیسے شریک باری تعالی۔ شریک خارج میں، حقیقت میں، واقع میں، نفس الامر میں موجود نہیں ہے، ممتنع، اس کے لیے عدم ضروری ہے۔ چونکہ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر واقعاً حقیقتاً 2 اللہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسری اصطلاح امکان یا ممکن وجود، یعنی وہ موجود جس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، یعنی اس کے مراحل حیات میں، مراحل وجود میں وجود بھی ہے، عدم بھی ہے۔ نہ وجود ذاتی ہے اس کے لیے، اگر وجود ذاتی ہوتا تو عدم کے مرحلے سے نہ گزرتا، نہ اس کے لیے عدم ضروری ہے، اور عدم اگر ضروری ہوتا تو یہ اتنی بڑی کائنات ہم اور آپ وجود میں نہ آتے، چونکہ ہم ممکنات کے دائرے میں آتے ہیں، امکان کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ ہے اب یہ امکان، برہان امکان، یعنی جس کے لیے نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری، تساوی ہے۔ وجود میں آنے کے لیے مرجح اور علت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے، بغیر علت کے موجود نہیں ہے۔ عدم کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دلیل ہونی چاہیے، موجد ہونا چاہیے، مرجح ہونا چاہیے۔ والمراد به امکان سے مراد اما هو الامکان الماہوی، یا امکان ماہوی ہے، یعنی ماہیت سے نکلا ہے طلاب کرام، یہ امکان ماہوہ کے جو جواب میں امکان ماہوی ہے، اول امکان الوجودی یا امکان وجودی، یعنی امکان یا وجود کی صفت ہے یا ماہیت کی صفت ہے، یہ 2 ہیں۔ اب بیان آگے کرتے ہیں دونوں سے مراد کیا ہے۔ یہ 2 قسم امکان کی۔ والاول یعنی امکان ماہوی وصف الماہیت، یہ ماہیت کی صفت ہے۔ پہلا امکان ماہیت کی، وجود کی صفت نہیں ہے، ماہیت۔ ماہیت طلاب کرام عزیز یعنی وہ فلسفے میں کہا جائے تو ماہیت اعتباری ہے، وجود اصیل ہے۔ یہ یعنی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے، ماہیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حقیقت کو، وجود کی محدودیت کو کہتے ہیں۔ کسی بھی جو اس اشیاء جو خارج میں موجود ہیں، ان کے وجود کی، ہر ایک کے وجود کی ماہیت ہے، اور
اسی پر آثار مترتب ہوتے ہیں. وَأُرِيدَ بِهِ اسْتِوَاءُ الذَّاتِ بِنِسْبَةِ إِلَى الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ. اس امکان ماحوی سے ارادہ کیا گیا ہے کہ ذات یعنی وہ چیز مساوی ہے وجود و عدم کے لیے، یعنی اس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. بحث اس طرح کے یحتاج ترجح الوجود علی العدم الی السبب الخارجی، کہ وجود معاف کیجیے گا، یحتاج ترجح الوجود، یہ وہ چیز محتاج ہے وجود کی ترجیح کے لیے عدم پر ایک سبب خارجی کی جانب محتاج ہے. یعنی سبب خارجی یعنی اس کی ذات سے باہر ایک سبب ہو جو ان تساوی والی حالت سے آ کے اسے نکالے اور وجود والے مرحلے میں لے کر آئے. ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے، یا یہ الفاظ میں اورید بھی سلب ضرورت الوجود والعدم عن الماہیت، یا امکان ماہوی سے ارادہ کیا گیا ہے کہ ضرورت وجود وجود کا ضروری ہونا، ضرورت عدم عدم کا ضروری ہونا سلب کیا گیا ہے ماہیت سے. وہ کہا جاتا ہے منطق میں ہو سلب ضرورتین عن الطرفین معا، یعنی دونوں طرفوں کی ضرورت کو ایک ساتھ سلب کرنا، وجود کی ضرورت کو عدم کی ضرورت کو، یہ ماہیت سے. یعنی ماہیت کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، اگر وجود ضروری ہوتا تو کبھی عدم کے مرحلے میں نہ آتی، اور عدم بھی ضروری نہیں ہے چونکہ اگر عدم اس کے لیے ضروری ہوتا تو کبھی وجود میں نہ آتی. در حالانکہ یہ کتنی ماہیات ہیں جن میں سے ہم اور آپ بھی ہیں، موجود ہیں. وثانی امکان وجودی سے مراد یہ کہ وصف الوجود ہے، یہ امکان یہاں پہ وجود کی صفت ہے، ماہیت کی نہیں. وَأُرِيدَ جب صفت یہ ہے تو ارادہ کیا گیا ہے بھی امکان وجودی سے یہ کہ افتقار الوجود ہے، وجود محتاج ہے، بحیث محتاجی کا یہ ہے کہ یکون عین التعلق والربط والحاجت الی العلت، کہ خود وجود خود تعلق ہے، خود ربط ہے، خود محتاجی کا نام ہے علت کی جانب. یعنی وجود دوسرا نام ہے افتقار کا، فقر کا، فقر محض، تعلق محض، ربط محض کس کی جانب؟ علت کی جانب. علت یعنی جو حالت استوا سے اسے خارج کرے، بحیث اس طرح لا استقلال لہو فی اصل وجودہ و بقائہ، کہ وجود کے لیے نہ اپنے وجود میں استقلال ہے، اصل وجود میں، نہ بقا میں. یعنی چونکہ اس کے لیے تساوی کی نسبت ہوتی ہے، وجود میں آنے کے لیے بھی استقلال نہیں ہے، علت کا محتاج ہے، بلکہ علت کا محتاج ہے، اور وجود میں آنے کے بعد باقی رہنے کے لیے بھی علت کا محتاج ہے. والوجود بعد کونی اصیلا لا یتصف بالامکان حقیقتا الا بهذا الاعتبار، وجود اس کے بعد کے ثابت ہے کہ اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے، یہ وجود متصل نہیں ہوتا امکان کے ساتھ حقیقت میں سوائے اس امکان وجودی کے لحاظ سے. یعنی امکان وجودی کے لحاظ سے وجود صفت امکان بنتا ہے. وہ اما اتصاف بالامکان الماہوی، لیکن وجود کا متصف ہونا امکان ماہوی کے ساتھ فویت باعتبار ماہیت ہی، ماہیت کے لحاظ سے ہے نہ وجود کے لحاظ سے، کیونکہ لأن الوجود لیس له لا اقتضاء بالنسبت الى الوجود والعدم، چونکہ وجود لا اقتضاء نہیں ہے عدم و وجود کی نسبت. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل وجود و عدم کی نسبت ایک وجود تیسری چیز ہو، نہیں، لا اقتضاء نہیں بلکہ اقتضاء والی حالت رکھتا ہے. بل نسبتہ الی نفسہ، بلکہ وجود کی نسبت خود کی جانب ضروری الوجود، ضروری بالوجوب، کہ اس کی نسبت وجود کی اپنی جانب ضروری ہے وجوب کے ذریعے سے، یعنی اپنے لیے وہ ثابت ہونا اس کا ضروری ہے. لأن ثبوت الشیء لنفسہ ضروری، جب ایک چیز ہے تو اس کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے. جس سے آپ اور ہم ہیں طلاب کرام عزیز، ہمارا وجود جب ہیں تو ہمارے لیے ہونا ضروری ہے، ضروری ہے. وإلی العدم، اور عدم کی بنسبت بالامتناع، عدم امتناع کے ذریعے سے ہے کہ بنسبت یہ یہاں بیت پہ نسبت ہوں الی الوجود والعدم، بل نسبت الی السر وإلی العدم امتناع بالامتناع، عدم کی طرف امتناع کے ذریعے ہے سوچو کہ ان امتناع اتصاف بین نقیض ایضا میں ضروری ہے، کہ کسی بھی چیز کا متصف ہونا امتناع کے ذریعے سے، کہ ممتنع ہو اس کے نقیض کے ذریعے متصف ہونا، یہ بھی بدی ضروریات میں سے ہے. تو فلا یکن متساوی نسبت بالقیاس الیہما، تو وجود متساوی نسبت نہیں رکھے گا کبھی بھی وجود عدم کی نسبت، چونکہ
وجود کو آپ عدم کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، جو عدم وجود کی نقیض ہے. کبھی بھی ایک چیز اپنے نقیض کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی. اور اس کے پھر رہتی عدم چلا گیا باقی وجود، تو وجود اس کے لیے ضروری ہے. یہ نہایت الحکمت صفحہ نمبر 45 سے لے کر 63 تک، اور در الفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427. ثم انه استدل بكلا المعنيين لاثبات المبدا المتعال. اس کے بعد استدلال کیا گیا ہے دونوں معنی کے ذریعے سے، یعنی امکان ماہوی کے ذریعے سے اور امکان وجود کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. اما الاول الامکان الماہوی، امکان ماہوی سے یوں ثابت ہوتا ہے خدا کا وجود. فهو يقال کہ کہا جائے یوں کہ العالم ممکن لذاته، عالم یعنی پوری کا ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے. یہ ذاتاً اپنی ذات میں اپنی حقیقت میں ممکن ہے. ممکن ہے یعنی جس کے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے ذات میں. صغرا کبرا وکل ممکن لذات ہی، ہر وہ چیز جو ممکن ہے ذات میں، یحتاج الوجود الی الغیر، یحتاج فی الوجود الی الغیر، وجود میں آنے کے لیے دوسرے کی محتاج ہے خود کے علاوہ. چونکہ ایک چیز خود کو تو وجود میں نہیں آ سکتی چونکہ وہ وجود میں نہیں آئی. نتیجہ فالعالم یحتاج فی الوجود الی الغیر، تو عالم محتاج ہے وجود میں غیر کی جانب. غیر بھی اس عالم جیسا نہ ہو، اس ممکن جیسا نہ ہو، چونکہ اگر اسی جیسا ہوگا تو پھر جیسا کہ آگے تفسیر ہے تسلسل آئے گا. وہذا الغیر، یہ غیر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ غیر جس عالم کے علاوہ ہے، آپ کے اور ہمارے علاوہ ہے، یہ انکان واجباً، اگر واجب الوجود ہے یعنی اس کے لیے وجود ضروری ہے، عدم محال ہے، تو فول مطلوب، یہ مطلوب ہے کہ یہی سبب ہے اس ممکنات اس عالم کے وجود کا. وَإِلَّا، اور اگر یہ واجب غیر واجب نہیں ہے، واجب وجود نہیں ہے، بلکہ فرض کریں ممکن وجود ہے، تو لازم آتا کہ ان ينتهي الیہ، کہ انتہا ہو جائے اس تک لبطلان دور و تسلسل، چونکہ کہ اس کے منتہی ہونے سے لازم آتا ہے، لازم انتہا ہو جاتی ہے، چونکہ بطلان دور بائی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے. اب یعنی اگر اس غیر کو آپ واجب الوجود نہیں مانتے تو دو محظور پیش آ رہے، ایک دور لازم آ رہا ہے جو کہ باطل ہے، دوسرا تسلسل تک یہ بات پہنچ رہی ہے وہ بھی باطل ہے. اما بطلان الدور، دور کیسے باطل ہے، اس کو بیان کہ فَلِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ مِنَ الدَّوْرِ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ، چونکہ دور یہ اس طریقے سے ہے کہ دور سے لازم ہے کہ ایک چیز مقدم ہو خود پر، یعنی وجود میں آنے سے پہلے وجود ہو، وہ معنی ہو. تقدم الشیء علی نفسی، تو اللہ کرام ہے ایک اصطلاح ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ وجود الشیء قبل وجودی، ایک شے کا وجود میں آنے سے پہلے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. وہ محال ہے، کیونکہ لأنه اجتماع نقیضین، چونکہ ایک تقدم الشیء علی نفسی ہی سبب بنتا ہے کہ یہ اجتماع نقیضین ہو، ایک چیز وجود میں آنے سے پہلے موجود ہو. یعنی موجود میں آنے سے پہلے جب کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے، جب وجود ہے تو کہہ رہے ہیں ہے، یہ ہونا نہ ہونا، وجود و عدم کا اجتماع محال ہو جاتا ہے، نقیضین ہے. وہ توضیح ذالک، جس کی وضاحت یہ ہے انہ اذا قلنا، جب ہم کہتے ہیں کہ بان با مثلا ما کونہ معلولا لے الف، یہ با سے مراد فرض کریں لے زید مثلا کے طور پر معلول ہے، یعنی اس کو وجود میں لایا ہے، اس کے لیے علت ہے الف، ٹھیک، یعنی امر. پھر یکونو، یہ علتاً لالف، پھر یہی با الف کے لیے علت بن جائے، یعنی پہلے مرحلے میں با معلول ہوا، الف علت، پھر یہی با علت بن رہا ہے الف کے لیے، تو لازم من ہو، یعنی امر کے لیے لازم میں سے لازم آتا ہے ان یکون با موجود مبعد قبل الف، لازم آتا ہے کہ با الف سے پہلے موجود بھی ہو. موجود کس طرح کے طلاب کرام عزیز، جب علت ہے الف کے لیے تو یعنی پہلے موجود ہے، چونکہ علت کا وجود معلول سے پہلے ہوتا ہے. اور معدوم ہے یعنی جب الف جب با معلول ہے تو یعنی بعد میں ہے، یعنی نہیں ہے. اور ہونا یا نہ ہونا یہ اجتماع نقیضین آتا ہے. اما انہم موجود قبلہم، کہ با موجود ہے قبل الف، فلانہ مقتضی کونہ علت لہ، چونکہ یہ علت ہے، کیونکہ با علت بن رہا ہے الف کے لیے. واما انہم معدوم، اور معدوم ہے فلانہ مقتضی کونہ معلول لہ، چونکہ الف کے لیے معلول ہے. ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان اجتماع الوجود والعدم فی شیء واحد مستحیل، کہ ایک ہی چیز میں وجود و عدم کا
کٹھے ہونا محال ہے، کمال ایک فرض کی بات واضح ہے، نقیزیں ہیں۔ وہ اما بطلان تسلسل، فرمایا کہ اگر اس غیر کو واجب الوجود تسلیم نہ کیا جائے، تسلسل لازم آتا ہے، تسلسل باطل ہے، چونکہ فَلِأَنَّ جَمِيعَ أَحَادِ تِلْكَ السِّلْسِلَةِ مُمْكِنَةٌ لِذَاتِهِ وَمُحْتَاجَةٌ فِي الْوُجُودِ إِلَى الْغَيْرِ، چونکہ تمام یہ سلسلہ فردن فردن ایک ایک سلسلہ ذاتاً ممکن ہے، ممکن ہے یعنی محتاج ہیں اپنے وجود میں دوسرے کی جانب۔ تمام جتنے بھی آپ عالم دیکھ رہے ہیں، کسی بھی چیز پہ بھی طلاب کرام ہاتھ رکھیں گے، وہ اپنی ذات میں دوسرے کی محتاج ہے، حتیٰ بقا میں بھی اب محتاج ہے۔ وَتَكَسُّرُ الْأَحَادِ الْمُمْكِنَةِ، ممکن وجود کا بڑھنا، لا يقلب الممکنات عن ذاتیاتها، ان کی ذات سے کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا انہیں، یعنی ذات کے اندر جو محتاجی پائی جاتی ہے، ممکنات کا اتنا سلسلہ بڑھنا کہ اس کو شمار نہ کیا جا سکے، یہ قطعاً سبب نہیں بنتا کہ وہ ذات میں اب ممکن وجود نہیں ہے۔ کما ان تکسر احاد الصفر لا یوجب انقلابها الى الارقام، جس طریقے سے صفر، زیرو جتنی بڑھتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زیرو بڑھ جائیں، پھر بھی یہ تبدیل نہیں ہوتی ایک میں، دو میں، تین میں، اعداد میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، جتنی بھی بڑھ جائیں۔ تو ممکنات جتنے بھی بڑھ جائیں، ان کا سلسلہ جتنے بھی ہوں، بے شمار ہوں، تب بھی وہ اپنی محتاجی والی حالت میں سے، امکانی والی حالت سے نہیں نکلے۔ فسلسلۃ المفروضۃ، بس جو سلسلہ فرض کیا گیا ہے، عالم محتاج فی الوجود الی موجد، اپنے وجود میں محتاج ہے کسی موجد کا، وہ ایسا موجد لیس بے ممکن، جو ان جیسا نہ ہو، اور چونکہ انہی جیسا ہوگا تو پھر اسے بھی ضرورت پڑے گی کہ کوئی اس کو وجود بخشے۔ بل ہوا واجب الوجود، بلکہ وہی واجب الوجود ہوگا، تبھی جا کے سلسلہ ختم ہوگا اور تسلسل باطل ہوگا۔ تسلسل بھی نہایت محال ہے، چونکہ علم کا سبب نہیں ہوتا، نتیجے کا سبب نہیں ہوتا، اور انسان کانے نہیں ہوتا۔ تو اللہ اکرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ سوال نمبر 1 یہ بنتا ہے کہ امکان ماہوی اور امکان وجودی سے مراد کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ بنے گا کہ امکان ماہوی کے ذریعے سے جو برہان قائم کیا گیا ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس برہان کو قیاس منطقی کی صورت میں بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔